ساری زندگی بھی ماں باپ کی خدمت کرتا رہے، سچی بات یہ ہے حق کے شکر ادا کر ہی نہیں سکتا۔ ایک شخص نے اپنی ماں کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کر کے جو ہے وہ ایک لمبی مسافت طے کی، اور بعد میں حضور کی خدمت میں عرض کی کہ حضور میں 2 فرسخ چل کے آیا ہوں اتنی گرمی میں، اگر گوشت کا ٹکڑا زمین پہ ڈال دیا جائے تو وہ جو ہے وہ پک جائے، اتنی گرمی تھی، اور میں اپنی ماں کو کندھوں پہ اٹھا کر کے لایا ہوں۔ 2 فرسخ ہمارے دور کے 9 کلومیٹر بنتے ہیں، تو اس نے کہا اتنا سفر ماں کو کندھوں پہ اٹھا کر کے لایا ہوں، تو کیا میں نے ماں کے احسانات کا بدلہ دے دیا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا تو ابھی اس کی ایک مسکراہٹ کا بدلہ دے سکا ہے۔ ماں ہنس کے جب دیکھ لے تو وہ جو راحت سینے میں اترتی ہے اس کا بھی بدل نہیں ہے۔ ساری زندگی انسان لگا رہے تو ماں باپ کے حقوق کی ادائیگی نہیں ہو سکتی، لیکن اس کے باوجود ماں باپ کا شکریہ ادا کرنا یہ اولاد کی ذمہ داری ہے۔ فرمایا میرا شکر مان اور اپنے والدین کا شکر مان۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اگر وہ دونوں تجھ سے کوشش کریں کہ میرا شریک ٹھہرائے ایسی چیز کو جس کا تجھے علم نہیں، تو ان کا یہ کہنا نہ مان۔ فَلَا تَطِعْهُمَا، یہ ان کا حکم نامہ کبھی تسلیم نہ کر۔ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، لیکن اس کے باوجود دنیا پر ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آ۔ ماں باپ کافر بھی ہوں تو ان سے رویہ اچھا رکھنا چاہیے، یہ کتنی بڑی بات۔ اور اگر ماں باپ مومن ہوں، پھر ماں باپ متقی ہوں اور پرہیزگار ہوں، تو پھر جو ہے وہ کتنا جو ہے وہ ان کے حق ہیں۔ ماں باپ کافر بھی ہوں، حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی حضور میری ماں آئی ہے اور وہ کافرہ ہے، تو کیا میں اس کے ساتھ صلہ رحمی کر سکتی ہوں؟ تو حضور نے فرمایا ہاں تم اس کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ تو والدین کے ساتھ اگرچہ وہ ایسی بات کا حکم دیں، وہ بات نہ مانیں، لا طاعۃ المخلوق فی معصیت الخالق، خالق کی معصیت میں مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ اچھا یہاں ضمناً ایک بات ذہن میں آ گئی، بعض کا اولاد جو ہے وہ مصیبت میں پھنس جاتی ہے کہ ماں اور حکم دے رہی ہے اور باپ اور حکم دے رہا ہے، اور دونوں جو ہیں وہ آپس میں مخالف اور متضاد ہیں۔ ماں کہتی ہے کہ بیٹی کا رشتہ فلاں جگہ کر، اور باپ کہتا ہے نہیں فلاں جگہ کر، اب ہو تو ایک جگہ سکتا ہے، اور دونوں جو ہے وہ حکم دے رہے ہیں اور اولاد پھنس گئی۔ علماء فرماتے ہیں کہ پہلے تو ماں باپ کو ہی چاہیے کہ اولاد کو مشقت میں نہ ڈالیں، کسی ایسی مشکل میں نہ ڈال دیں کہ ان سے گستاخی ہو جائے۔ ایک بزرگ کہتے ہیں مجھے برابر 30 سال ہو گئے ہیں، میں نے اپنی اولاد کو کبھی صریح حکم نہیں دیا، ان کو اشارے کنائے سے کہتا ہوں کہ وہ سمجھ جائیں اور کام کر دیں۔ میں نے صراحتاً مخاطب کر کے نہیں کہا کہ کہیں وہ انکار نہ کر دیں اور کہیں محروم نہ ہو جائیں، میں نے اس ڈر سے کبھی انہیں حکم ہی نہیں دیا۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ جب ماں باپ دونوں یوں ایسا حکم دے رہے ہوں جو انسان دونوں پر عمل نہ کر سکتا ہو، ایک پر عمل کرنا ضروری ہے، تو پہلے تو وہ کوشش کرے کہ جو ہے وہ دونوں اپنا حکم واپس لے لے اور مجھے کسی کی بات کا انکار کرنے کا موقع نہ ملے۔ لیکن اگر دونوں اپنے فیصلے پہ اٹل کھڑے ہوں تو پھر حکم ماننے کے اندر ترجیح باپ کو دی جائے گی۔ یہ بات مسئلہ ذہن میں رکھیں کہ جب خدمت کریں گے خدمت میں ترجیح ماں کو ہوگی اور حکم کی تعمیل میں ترجیح باپ کو ہوگی، کیونکہ گھر کا سربراہ جو ہے وہ باپ ہے، ماں نہیں ہے۔ جب آئیں باہر سے تو آپ ٹانگیں دبانا چاہتے ہیں تو پہلے امی جی کی دبائیں، کوئی چیز پیش کرنا چاہتے ہیں تو پہلے ماں کو پیش کریں پھر باپ کو۔ خدمت میں ماں مقدم ہے لیکن حکم کی تعمیل میں باپ مقدم ہے، تو اس وقت پھر باپ کی بات کی جائے گی۔ ہاں ماں باپ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک ایسا حکم دے رہا ہو کہ جو شریعت بیضاء کی مخالفت میں ہو تو پھر ان کا یہ حکم نہ مانے، لیکن جو ہے وہ ان کی توہین اور ان کی تذلیل پھر بھی نہ کی جائے، ان کے ساتھ جو ہے وہ حسن سلوک سے پیش آیا جائے۔